رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے کردار اور گفتار میں جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن بندے نماز اور روزے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسی ذات جو دل و دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی آگاہ ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، لیکن اگر دعا دل سے کی جائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا بہت ضروری ہے۔ جو اللہ کے احکام نہ مانے اور کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی تو اس میں اس کا اپنا قصور ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور اس چیز پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ ہماری ضرور سنے گا۔ ظاہری اسباب خواہ قبولیت دعا کے لیے سازگار دکھائی نہ دیتے ہوں تو یقین سے دعا کرنا۔ اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ تو اسباب کا خود خالق ہے۔ وہ میری دعا قبول کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اگر اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جس نے جس کے ساتھ برا کیا ہے، جو شخص آپ کو روشنی کے وعدے کر کے تاریکی کی طرف لے گیا، وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں نے آزما کے دیکھا ہے، ہر تکلیف دم توڑ جاتی ہے جب رب تھام لیتا ہے۔ صرف یہی کہوں گی، دنیا مکافات عمل ہے۔ اے بنت ہوا، بس تھوڑا صبر کرو اور تیرا رب نہیں بھولتا۔ اور جن دعاؤں میں پختہ دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہے۔ تم بھی مانگو اسی سے جس کے در سے جولیاں خالی نہیں جاتی ہیں، وہی عطا فرمائے گا تمہیں بھی، جس کی فطرت ہی رحمان کہلاتی ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش ہے، چند گھڑیوں کی مہمان ہے۔ بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بلا عذر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو زمانے بھر کے روزے اس کو کافی نہ ہوں گے۔ صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، انسان واقعی بہادر بنتے بنتے بھی تھک جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں واقعی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہیں، مگر تمہارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔ تم بس ہمت اور صبر رکھو۔ وہ رب تمہارے صبر کے وہ لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر، وہ صرف اس کو راضی کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ تمہیں ہر عمل کا اجر وہ اتنا دے گا کہ تم شکر کے سجدے کرتے رہ جاؤ گے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں۔ جو چھین لیا گیا ہو بہو ویسا ہی دوبارہ مل بھی سکتا ہے۔ جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے ہو بھی سکتا ہے۔ بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کرواہٹ بھول جاؤ گے۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ جب دنیا کی ٹھوکریں کھا کر خود کو تنہا پاؤ، جب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ، اپنا وجود کرچیوں میں بکھرا پاؤ، بس اس کی دہلیز پر سر جھکا لینا۔ عنقریب وہ کل بھی ہمارے ساتھ تھا اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ آزمائش آئے تو مایوس مت ہو جانا، صبر کرنا اور اس رب کو تلاش کرنا۔ وہ رب تمہارے انتظار میں ہے۔ پکار لو اسے، منا لو اسے، یقین کرو وہ تھام لے گا تمہیں۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں۔ کسی پریشان کے لیے خوشی ہے، کسی اکیلے کے لیے ساتھ ہے، کسی روتے کے لیے آس ہے، کسی گمراہ کے لیے تاکید ہے، کسی ظالم کے لیے دھمکی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی درد میں شدت سے روتے ہیں۔ پوچھا گیا صبر و جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پر ہو شکر الحمدللہ۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ
کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنی آخری حدوں کو پہنچ جائے تو جان لینا کہ اللہ تعالیٰ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا ہے، اب وہ تمہیں موعظوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل تھا۔ لڑ جائے جو تقدیر سے، منظوری کے لیے اسے دعا کہتے ہیں۔ جیت جائے جو ہر مجبوری سے، اسے دعا کہتے ہیں۔ یہی دعائیں تو بدلتی ہیں مقدروں کو بھی، یہی دعائیں ہلا دیتی ہیں عرش کے دروں کو بھی۔ میں کیوں ہوں مایوس؟ میرے پاس تو وہ اللہ ہے جس کے اشارے پہ پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر یہ پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ جو راستہ اللہ تمہارے لیے چن لیتا ہے بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پہ آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو، کسی کا ساتھ ملے نہ ملے اللہ کا ساتھ لازم ہے۔ صبر کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر کرنے پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ صبر کو تھامے رکھو، کوئی دل دکھائے، کوئی چھوڑ جائے، کوئی لاکھ سازشیں کرے یا کوئی دھوکہ دے، کچھ بھی چھین جائے یا کوئی خواہش ادھوری رہ جائے، جو بھی کیفیت جیسی بھی حالت ہو، بس خاموش ہو جاؤ، اس کی رضا میں گم ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ کریم کی بہترین تدبیر کے مصلحتوں کے راز جان سکو، تاکہ تم دیکھ سکو کہ رب العالمین کتنا کریم رب ہے، کتنا انصاف پسند مالک ہے، تاکہ تم جان سکو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی نہیں، تاکہ تم اس کی بے پناہ محبت کا راز جان سکو کہ وہ کیسے کن حالات سے تمہیں گزار کر اپنے قریب لا رہا ہے۔